بتایا جا رہا ہے کہ اس چکر میں مت پھنسو، لوگوں کے پریشر میں آ کے صلح کرنے کی کوشش مت کرو، جو تمہارا دین ہے وہ ہے، جو بات سچ ہے وہ ہے، اور یہی فساد ہے۔ وہ لوگ کہیں گے نہیں ہم تو صلح کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہو؟ الا انہم هم المفسدون، نہیں وہی فساد کرنے والے ہیں، اصل خرابی کی جڑ وہی لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے خرابی پھیلتی ہے۔ اب اپنے زمانے میں آ کے تھوڑی بات سمجھیں۔ ہمارے دین میں جہاں تک یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، آپ کو اس سے اتفاق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا تو ہمارے دین کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو ان لوگوں کے منہ سے نکلتی ہیں جن کو پتہ نہیں ذاتی طور پہ کچھ زیادہ ہی غصہ ہے، یا دنیا پہ بڑا غصہ ہے، یا امت کی جو صورت حال ہے اس پہ بڑی فرسٹریشن ہے، تو اس غصے میں تمام آیات کی تفسیر اور تمام احادیث کی تفسیر غصے میں کی جاتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قرآن کو ماننا ہے تو پوری دنیا سے نفرت کرنی پڑے گی، قرآن کو ماننا ہے، اس دین کو ماننا ہے تو تلوار اٹھاؤ اور جو راستے میں آئے اسے کاٹ کے پھینک دو، یہی دین ہے تمہارا، قتال فی سبیل اللہ۔ یا دوسری طرف ایسا طبقہ ہے لوگوں کا جو لوگوں کے پریشر سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کہ چلو دین کے بارے میں بات تو کرو لیکن ایسی بات کرو کہ کسی کو کچھ برا نہ لگے۔ اگر قرآن میں کوئی ایسی بات ہے جو کوئی سنے تو شاید اس کو لگے یہ کیسی بات کر دی، تو اس کو مت ابھی ذکر کرو، کسی اور بات کا ذکر کر دو۔ اگر قرآن میں جہاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ چھوڑ دو، وہ کیا آپ کسی سے بات کرو گے، لوگ غلط سمجھ جائیں گے، بڑی کنٹروورسی ہو جائے گی، تم ایسا کرو تم نماز کے بارے میں